میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں۔ مئی کو پوری دنیا میں ایک ہی گونج اٹھی کہ یہ جنگ پاکستان نے اپنی تکنیکی مہارت جو کہ بہت زیادہ ہوم گرون ہے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 نہیں 6 طیارے تباہ کیے، شاہینوں نے چند گھنٹوں میں دشمن کا غرور پاش کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کے شاہینوں سے خطاب، کہا کہ ہمارے جرری جوانوں نے دنیا کی سوچ بدل کر رکھ دی، دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے عزم اور تکنیکی صلاحیت سے دشمن کو مات دی۔ 10 مئی کو ایک ہی گونج تھی کہ پاکستان نے صورتحال تبدیل کر دی، اپنے شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی وزراء کی ہمراہ کامرہ ایئر بیس کا دورہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم کو پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کی محاذ پر موجود پائلٹس، انجینئرز اور ٹیکنیکل عملے سے ملاقات، پاک فضائیہ کے پائلٹس اور عملے کے پیشہ ورانہ اور ثابت قدمی پر اظہار اطمینان۔ Kashmir is an external problem. It's a problem that involves 3 countries, Pakistan, India and China also. It's a problem that has to be resolved by the will, as per the will of the people of Kashmir, as per the United Nations Security Council resolution. ملک کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی پر ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا، ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی برطانوی ادارے اسکائی نیوز سے گفتگو، کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، لہٰذا سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ خطے میں تباہی کا باعث ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ ہماری افواج پاکستان نے جس بہادری دلیری سے اس کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فتح سے ہمکنار کیا، اس پر پوری قوم کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی۔ تو کل صبح فجر کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا، جمعے کے اجتماعات کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص یوم تشکر آج منایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں کہ مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے لواحقین سے خصوصی ملاقاتیں کی جائیں گی۔ Whereas the armed forces of Pakistan, the Army, Air Force and Navy have once again demonstrated unwavering resolve, unparalleled professionalism and steadfast dedication in the successful execution of Operation Bunyanul Masroor. سرنڈ میں افواج کو خراجی تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ منظور، قرارداد وزیر قانون اعظم مزید طارر نے پیش کی۔ سنتاس معاہدہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ قرار، مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہے گا، کسی بھی طرح کے مس ایڈونچر کا بھارت کو بھرپور جواب دیتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں، اور ہم نے کبھی مانا نہیں نہ مانیں گے، وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے اور یہ دونوں آپس میں حل کریں۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا۔ انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا، رائٹلی سو۔ پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا کہ پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارت نے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کیے،
بھارت کو پہلے ہی کہا تھا جیسا کرو گے ویسا جواب ملے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی جارحیت کے جواب میں فوری فیصلے کیے۔ خطے کی صورتحال پر دونوں ممالک سے رابطے میں تھے۔ دوست ممالک کے سربراہان کو اپنے تحمل کے مظاہرے کے بارے میں بتایا۔ کہ جو نریندر مودی کا مکروہ چہرہ تھا وہ آشکار ہوا، دوسرا جو مودی کا جو نیریٹو تھا وہ ڈسٹرائے ہوا۔ مودی نے اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہوں، چاہے وہ اس کی اپنی اندرون ملک ہو۔ بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کا قصائی ہے۔ بھارتی جارحیت سے نریندر مودی کا مکروہ چہرہ آشکار ہو گیا۔ سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا، نریندر مودی کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہوا۔ سینیٹر شری رحمان بولی، افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، پاکستان ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، بھارت اور مودی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ Pakistan is a rational country, and Alhamdulillah, Pakistan emerged as a mature and responsible, not just conventional, but mature nuclear power, both in the Balakot Pulwama attack as well as this one, 2025 war. پی ٹی آئی میں قیادت کا فقدان واضح نظر آتا ہے۔ جب بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ پارٹی کو پتہ نہیں ہوتا کہ پوزیشن کیا لینی ہے۔ تحریک انصاف کا پاک بھارت کشیدگی کے وقت پہلا رد عمل جو آیا، اگر بانی ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ سابق پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی پروگرام ریڈ زون فاز ود فہد حسین میں خصوصی گفتگو۔ بھارت میں سرمایہ کاری ڈوب جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کمپنی کے سی ای او کو خبردار کر دیا، کہا کہ آپ کی $500 بلین کی سرمایہ کاری بھارت میں ڈوب جائے گی۔ بھارت آپ کو معاشی طور پر بدحالی کی جانب گامزن کر دے گا۔ بھارت کی ٹیرف پالیسی نے امریکی کمپنیوں کو مسلسل نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی صدر نے بھارت پر دوبارہ اعتماد کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار، کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا بھرپور دفاع کرے گا۔ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیاد ہے۔ پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت پر اتفاق کیا، جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا۔ دنیا آج لکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک معجزہ بن چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، بولی نفرت کی سیاست کے خاتمے سے ملک ترقی کرے گا، ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا قربان کرنا ہوگی۔ کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ کسان کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زرعی شعبے کے حوالے سے نیشنل ایگری انوویشن پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت، جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، کوئی جج مستقل جج کا حلف اٹھاتا ہی نہیں ہے، ٹرانسفر کو نئی تعیناتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وکیل منیر ایم ملک نے دلائل دیے، ایک جج کی ٹرانسفر کو عدلیہ کی آزادی کے تناظر میں دیکھا جائے، ججز کی سینیورٹی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ یو کے پاکستان سیریس کرائم اینڈ لا انفورسمنٹ پروگرام کے حکام اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔
موسم نقوی کی غیر قانونی امیگریشن اور منشیات اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوآرڈینیشن بہتر کر کے مربوط اقدامات اٹھانے کی ہدایت. کہتے ہیں بچوں کی آن لائن ہراسانی کے تدارک کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے. سورج آگ برسانے کو تیار. محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع. بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. شدید گرمی کی لہر 15 سے 20 مئی تک جاری رہے گی. 19 اور 20 مئی کو کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی بھی پیش گوئی.